چل جا بھاگ، ویسے بھی رات کو اچھی طرح خدمت کر تو دی تھی تم نے۔ بختیار ماما بیڈ پر سو رہے تھے اور ماہرہ مامی کل والے کپڑوں میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے ان کے پاس گیا۔ وہ بھی اٹھ کر میرے گلے سے لگ گئیں۔ ماہرہ مامی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھیں، جس نے پرسکون کیا۔ شیرو، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماہرہ مامی: تو اور کیا کروں، اتنا کچھ ہو گیا، وہ بھی میری وجہ سے۔ شیرو: آپ کی وجہ سے؟ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ خود کو سنبھالیں۔ مجھے تو پتہ ہے نا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اب یہ آنسو بہانا بند کیجیے اور شہزاد کا دھیان رکھنا۔ مجھے اب کالج جانا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ملنے آیا تھا۔ ماہرہ مامی: مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے اس کی، جس نے اس کے ماتھے سے نامرد کا داغ ہٹایا ہے، اسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسی پر الزام لگا رہا ہے۔ شیرو: شش، پرسکون ہو جائیں۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی نے انہیں ورگلایا ہے۔ سچائی تو ہم دونوں کو پتہ ہے۔ آپ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ ماہرہ مامی: رکو، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ میں نے پھر سے ماہرہ مامی کو باہوں میں لیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو پیار دے کر میں باہر آ گیا۔ تبھی باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں باہر جانے لگا کہ زینت اندر آ گئی۔ زینت: گڈ مارننگ، تیار ہو سب؟ شیرو: تم یہاں آ گئیں؟ زینت: تو کیا ہوا، نہیں آ سکتی؟ اپنی ڈیوٹی پر ہوں، مہرین اور رحیلہ باجی کو لے جانے آئی ہوں۔ زینت بات کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ زینت کو یہاں دیکھ کر سب خوش بھی تھے اور حیران بھی۔ زینت باری باری سب سے ملی۔ خالہ نے اسے ناشتہ کرنے کو کہا پر اس نے کہہ دیا کہ وہ کر کے آئی ہے۔ رحیلہ باجی اور مہرین کے ساتھ صبا اور نہیدہ کو بھی زینت اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے جلدی آنے کا کہہ کر میں بھی گھر سے نکلنے لگا تو زرینہ خالہ نے زبیر بھائی کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ زرینہ خالہ: شیرو بیٹا، زبیر کو بھی ساتھ لے جا، بس میں کہاں دھکے کھاتا پھرے گا۔ ناصرہ باجی: امی، زبیر بس میں چلا جائے گا، کون سا کوئی لمبا سفر ہے، مجھے جانا ہے شیرو کے ساتھ، ایک ضروری کام ہے آفس میں، بس میں گئی تو لیٹ ہو جاؤں گی، اس لیے شیرو کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ نکہت خالہ: ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم شیرو کے ساتھ چلی جاؤ، زبیر تو بس میں چلا ہی جائے گا۔ زبیر بھائی: باجی، میں لے جاتا ہوں آپ کو بائک پر، شیرو بس میں آ جانا۔ سرور ماما: ارے بیٹا، تجھے بائک چاہیے تو میری لے جا، ویسے بھی گھر میں دو اور کھڑی تو ہیں۔ ناصرہ باجی: میں شیرو کے ساتھ جا رہی ہوں، تم امی کو لے جانا۔ چلو شیرو۔ اچھا مامی جی، میں چلتی ہوں۔ ناصرہ سرور ماما سے ملی اور میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے لے گئی بائک کے پاس۔ میں نے بھی بائک پر باجی کو بٹھایا اور چل پڑا شہر کی طرف۔ شیرو
باجی، آپ کو کم آفس میں جانا ہے؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ انکل کے آفس میں آپ کو جاب مل جائے گی۔ پھر یہ آفس؟ ناصرہ باجی، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا، مجھے بس میں نہیں آنا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ آ گئی۔ شیرو، زبیر کو برا لگا۔ ناصرہ باجی، تم اس کی پرواہ نہ کرو، ویسے بھی وہ آج کل بہت سر پر چڑھا ہوا ہے۔ مجھے گھر چھوڑ کر تم کالج چلے جانا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ میں باجی کو گھر چھوڑ کر کالج چلا گیا۔ پہلا لیکچر کائنات میڈم کا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے کسی کو لانے کو کہا تھا، اور میں تو اتنے دنوں بعد آج کالج آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میڈم کو غصہ آ گیا۔ کائنات میڈم، تم میری کلاس میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، جب تک گھر سے کسی کو لے کر نہیں آؤ گے میری کلاس میں مت آنا، نکل جاؤ میری کلاس سے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ کلاس سے باہر کی طرف جانے لگا تو دروازے کے باہر ہی روبینہ خان کھڑی تھی۔ روبینہ خان کو اپنے سامنے یونیفارم کی جگہ سوٹ میں دیکھ کر میں تھوڑا حیران تو ہوا، پر چپ چاپ ان کے پاس سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ اے ایس پی روبینہ خان: ایکسکیوز می میڈم، کیا میں جان سکتی ہوں آپ شیرو کو کس لیے باہر نکال رہی ہیں؟ اے ایس پی روبینہ خان پہلے بھی کالج آ چکی تھیں اور کائنات میڈم نے اسے وردی میں دیکھا ہوا تھا۔ روبینہ خان کی رعب دار آواز کو سن کر جب کائنات میڈم نے روبینہ خان کی طرف دیکھا تو اچانک سے اس کا رنگ بدل گیا۔ کائنات میڈم: ارے میڈم آپ آئیں۔ روبینہ خان: جی شکریہ، یہ آپ کی کلاس ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ شیرو کو کلاس سے کیوں نکال رہی تھیں؟ کائنات میڈم کو پتہ تھا شیرو کو ریسٹ کرنے ہی آئی تھی پہلے بھی، اور شاید ابھی بھی اس لیے آئی ہوگی۔ کائنات میڈم: یہ بہت ہی غیر حاضر طالب علم ہے میڈم، کالج ٹیم کا پلیئر ہے تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ میں نے اسے گھر سے کسی کو لانے کو کہا تھا اور یہ ابھی تک کسی کو نہیں لایا ہے۔ روبینہ خان: صرف اٹینڈنس کم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ غلط ہے، کالج کا نام روشن کر رہا ہے، اسے تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ اتنا ہی ضروری سمجھتی ہیں اس کے کسی فیملی ممبر کو یہاں بلانا، تو آپ میرا نام لکھ سکتی ہیں، میں سائن کر دیتی ہوں۔ کائنات میڈم تو حیران ہو گئیں۔ روبینہ خان کی یہ بات سن کر اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ روبینہ میڈم ایسا کچھ کہہ سکتی ہیں۔ کائنات میڈم: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ ویسے یہ آپ کا روبینہ خان اپنا ہی سمجھیں، اب تو آپ اسے باہر نہیں نکالیں گی نا؟ کائنات میڈم: کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم، آپ کا کہنا بھلا کوئی ٹال سکتا ہے؟ آؤ شیرو، اندر آؤ۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میڈم تمہاری رشتہ دار ہیں۔ میں تو روبینہ خان کی باتوں سے حیرانگی میں تھا۔ اب کائنات میڈم کی باتوں کا
میں کیا جواب دیتا؟ روبینہ خان: اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کچھ دیر شیرو سے بات کر سکتی ہوں۔ کائنات میڈم: جی جی، آپ کریں بات، اٹس اوکے، جاؤ شروع کر لو۔ میں روبینہ خان کے ساتھ کلاس روم سے تھوڑا دور پارک میں آ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روبینہ خان آخر کس لیے آئی ہے اور کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ روبینہ خان: تم سوچ رہے ہوگے میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ دیکھو، اس دن جو بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ موقع اور حالات ایسے تھے کہ ہم نے تمہیں غلط سمجھ لیا۔ اوپر سے تمہارے خلاف وہ 2-3 باتیں میرے نوٹس میں آئی تھیں تو مجھے لگا تم ان لوگوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہو جاتی ہے کبھی کبھی غلطی انسان سے۔ جب سچائی میرے سامنے آئی تو مجھے خود برا لگا جو بھی تمہارے ساتھ ہم نے کیا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا۔ روبینہ خان آئی تو معافی مانگنی تھی کیونکہ وہ اس دن سے آرام سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت ایک گلٹی سی فیلنگ اس کے من میں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اوپر سے شیرو کی جب اچھائیاں اس کے سامنے آئیں تو اس کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا۔ زندگی میں کبھی روبینہ خان نے کسی کے آگے نظریں نہیں جھکائی تھیں اور مجرموں کے ساتھ تو اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس لیے آج معافی مانگنا بھی اسے کسی سزا جیسا لگ رہا تھا۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی معافی مانگنے کی مگر اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ شیرو، آپ کی ایک چھوٹی سی غلط فہمی کسی کی ساری زندگی تباہ کر سکتی ہے میڈم، اور پھر اس انسان کے ساتھ جڑی اس کے خاندان اور اس کے ہر چاہنے والے کی اتنی زندگیاں تباہ کر کے معافی مانگ لینے سے کیا سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اگر میرے لیے مجھے بچانے والے وقت پر نہ آتے تو کیا پھر آپ کا معافی مانگنا کس کام آتا؟ میری پوری زندگی ایک غلط فہمی سے اس دن برباد ہو گئی ہوتی۔ خیر، آپ نے صحیح کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ایک انسان کی غلطی کے لیے ہر انسان کو غلط ہی سمجھنا چاہیے؟ آپ ایک بڑی آفیسر ہیں، آپ کچھ مانگیں اور میں انکار کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے اور زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ آپ کو انکار کر کے میں جیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے آپ سب بھول جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں واپس اپنی کلاس میں چلا گیا جبکہ روبینہ خان وہیں کھڑی رہی۔ روبینہ خان: شیرو یہ باتوں سے بے چین ہو گئی تھی۔ ہمیشہ اپنی ہی ٹانگ سب سے اوپر رکھنے والی روبینہ خان کا جیسے سارا وجود ہلا دیا تھا شیرو نے۔ ایک تو اس نے تلخ لہجے میں وہ سب باتیں کیں اور اوپر سے پیٹھ دکھا کر چلا گیا۔ ایسی جرأت تو کوئی پولیس آفیسر بھی نہیں کرتا تھا روبینہ خان کے ساتھ۔ دوسرا، اس شیرو نے جو بات کہی تھی وہ سیدھی روبینہ خان کے
دل پر لگی۔ کیا ایک انسان کی غلطی کے لیے ہر انسان کو غلط سمجھنا چاہیے؟ یہ بات روبینہ خان کو ہلا گئی تھی اور یہ سچ بھی تھی۔ روبینہ خان ہر مرد کو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتی تھی، جو کہ ایک غلط انسان کی وجہ سے ہوا تھا۔ روبینہ خان کی زندگی میں بھی کسی مرد نے اسے ایسا زخم دیا تھا کہ وہ ہر کسی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شیرو کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس لیے وہ آگ بگولا ہو گئی تھی اور وہیں سے اس کی نظروں میں شیرو غلط انسان ثابت ہوتا گیا اور اس کی نفرت بڑھتی گئی۔ کسی اور نے ایسے پیٹھ دکھائی ہوتی تو روبینہ خان اپنی اس بے عزتی کے بدلے اسے نانی یاد دلا دیتی، پر یہاں معاملہ الٹا تھا۔ ایک تو پہلے سے غلط فہمی کے احساسات تھے روبینہ خان کے اندر، اوپر سے شیرو ایسا پہلا شخص ملا تھا جو لڑکیوں کو اتنی عزت دیتا تھا۔ شائستہ کی کہانی سن کر تو شیرو کا قد اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کے من میں روبینہ خان اندر سے کمزور پڑنے لگی تھی۔ شیرو کی باتوں اور اس کے اس طرح چلے جانے سے اسے احساس ہو رہا تھا وہ آج بھی اپنی اکڑ میں ہی اس سے معافی نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ پولیس والوں کی غلطی بتا رہی تھی۔ روبینہ شیرو سے بات کرنا چاہتی تھی، پر اب وہ جا چکا تھا۔ من بھرا سے وہ واپس لوٹ گئی، لیکن شیرو سے وہ پھر سے ملنے کا سوچ چکی تھی۔ کائنات میڈم نے مجھے کلاس میں بیٹھنے دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اگلا لیکچر فری تھا کیونکہ ثمینہ میڈم آج بھی نہیں آئی تھیں۔ ثمینہ میڈم کی چوٹ کا خیال آتے ہی میرا دل کیا کہ میں ان کے گھر چلا جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ کالج کے بعد جاؤں گا۔ میں، معید اور زینت کینٹین میں چلے گئے۔ زینت تو کیا کہنے آئی تھی، روبینہ میڈم، معید، یار یہ لیڈی تھی کون؟ ایسا لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہے پہلے۔ اور کائنات میڈم تو اچانک سے بدل گئی تھیں جب اس نے شیرو کی سائیڈ لی۔ زینت، نیوز نہیں دیکھتے کیا؟ ASP روبینہ خان ہے، وہ ہمارے علاقے کی ASP۔ معید، او تیری کی، تبھی میں کہوں اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کی فوٹو ہمیں یونیفارم میں ہی آتی ہے تو اس لیے پہچان نہیں سکا، مگر وہ تم سے ملنے کیوں آئی تھی؟ زینت، کچھ نہیں، کچھ دن پہلے لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے والا گینگ نہیں پکڑا تھا انہوں نے، اس کی انفارمیشن شیرو نے ہی دی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔